ملک کی معیشت کے گرد آکاس بیل کی طرح لپٹتی ٹیرر فائنینسنگ کے پنپنے کی کیا وجوہات ہیں اور کیا اس سے روکنے کے لیے مناسب اقدامات کی جا رہے ہیں، جانیے اس رپورٹ میں۔ نقد بڑے شوق سے، ادھار اگلے چوک سے، دکانوں پر چسپا یہ فقرہ نقد پہ زور اور ادھار کا توڑ کہلاتا ہے۔ لیکن صرف دکاندار نہیں، آدھی آبادی بینک کے بجائے نقد پر جان دیتی ہے اور نوٹ تکیوں میں چھپا کر رکھتی ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی نظام کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھانے لگے تو بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ بینکاری اور ٹیکس نظام سے اوجھ، نقد سودے معیشت کے ریڈار پر دکھائی نہیں دیتے اور پرچیوں پر پنپتا کروڑوں کا دھندا ایک متوازی معیشت کا پتہ دیتا ہے۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں دہشت گرد، جو اب انجان شہروں سے چھپ کر وار کرتے ہیں۔ بینک اکانومی کے سائے میں تھوک منڈیوں سے تباہی کا سامان خریدنا ہو یا اپنے گروہ کو تنخواہیں دینا، نقد، بے نامی کھاتے، سم کارڈ یا انٹرنیٹ، دہشت گرد سبھی کچھ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جس طرح سم اور انٹرنیٹ دہشت گردوں کو پکڑنے میں مدد دے رہے ہیں، رقم کی ٹریل کو پکڑنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی؟ کبھی کراچی میں، کبھی لاہور میں، کبھی پشاور میں، کبھی کوئٹہ میں، کبھی پارا چنار میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ سروائیو کر رہی ہے اور اس کے جو فائنینسز ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بیرون ملک جو ایجنسیز ہیں وہ بھی ان کو فائنینس کر رہی ہیں۔ 5000 کا نوٹ ہے یا بڑے بڑے پرائز بانڈز جو ہیں ان کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی ہمیں نظر رکھنی پڑے گی۔ غیر قانونی اسلحے کی فروخت، منشیات، چوری، ڈکیتی، اسمگلنگ اور بھتہ خوری جیسے جرائم سے کمایا پیسہ کہاں چلا جاتا ہے، اس کا پتہ کیوں نہیں لگایا جاتا؟ اصل کردار پکڑنا مشکل ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ ایک منظم طریقے سے بڑی رقم کو چھوٹی چھوٹی رقموں میں توڑ کر، کبھی جائیداد، کبھی کاروبار، اور اسی طرح کئی ہاتھوں سے گزار کر جائز بنا دیا جاتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے جادوگر آڑھے ترچھے ہاتھ گھما کر رومال کو کبوتر بنا دیتا ہے۔ پاکستانی معیشت کا بڑا حصہ نقد اور بغیر لکھت پڑھت کے ہے۔ رقم کہاں سے آئی اور کس کے لیے آئی، دستاویزی ثبوت کیا تھا، یہ اکثر سوال ہی رہ جاتا ہے۔ منی لانڈرنگ یا کالا دھن دھو کر سفید کرنے پر مرکزی بینک کی کڑی ہدایات ہے، لیکن عمل نہ ہونے کے برابر ہے۔ دہشت گردوں کو رقم کون دے رہا ہے؟ تھوڑی محنت سے یہ گتھی سلجھ بھی سکتی ہے۔ جو ڈاکیومنٹیشن والی بات کی ہے وہ تو ہماری نہیں ہے نا اس وقت۔ سول آئیڈینٹیفائر ہے نا جو ہمارا CNIC نمبر، اس کی بیسس کے اوپر ہم ہر اکنامک ایکٹیویٹی کے تھرڈ پارٹی سورسز جتنے بھی ہیں وہاں سے ہمیں انفارمیشن لینی ہوگی۔ آٹومیشن کا سسٹم ہوتا ہے نا، اس سے ہر چیز کو آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہو۔ دہشت گرد صرف نقد کے محتاج نہیں، یہ بے نامی کھاتوں کے ذریعے بھی ٹیکس اور دیگر ریگولیٹری ضابطوں کو چکمہ دیتے آئے ہیں۔ انکم ٹیکس تو درکنار، واجبی سے ٹرانزیکشن ٹیکس دے کر نان فائلرز کی فہرست میں چلتے رہتے ہیں، جہاں انہیں برسوں کوئی نہیں پوچھتا۔ آپ کی ہول سیل مارکیٹس ہیں کراچی میں، لاہور میں، جو کیش کے اوپر کام کرتی ہیں یا جو پرچیوں کے اوپر کام کرتی ہیں یا کوئی وہ بانڈ شانڈز کے ذریعے کرتی ہیں تاکہ ان کے اوپر ٹیکس نہ پڑ سکے۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کوئی ایسی ٹرانزیکشنز نہیں ہونی چاہیے، ایسے شخص سے نہیں ٹرانزیکشنز ہونی چاہیے جس کا دہشت گردی سے کوئی کسی قسم کا لگاؤ ہو سکتا ہے۔ خودکار بینکاری نظام تو ہے، لیکن لین دین کو اس کا پابند کرنے میں بڑی مصلحت ہے۔ کہیں تاجر حکومت پر حاوی ہیں تو کہیں کرپشن چور راستے فراہم کرتی ہے۔ فارچونیٹلی ہر طرح سے جو آپ کی وہ بلیک اکانومی کے جو ہوتے ہیں نا آؤٹ کمز، اس میں تو یو ہیو آل ٹائپس آف پرابلمز جو کہ آپ کے پھر انٹرسٹ کے اگینسٹ جاتی ہیں چیزیں بیسیکلی۔ تو وہی بات ہے کہ اگر ہم نے ان چیزوں کو کنٹرول نہ کیا اور کنٹرول نہ کر پائے تو پھر ظاہر ہے وی ول آلویز ہیو دیز لکوناز جس کی ایکسپلائٹیشن کی جاتی ہے۔ پھر چند سو افراد کے مسلح جتھے کی مالی ضرورتیں یقیناً محاذ پر لڑتی فوج کی طرح نہیں،
لیکن بلیک اکانومی میں پنپتی ٹیرر فائنینسنگ کا سدبات کیے بغیر اسے جڑ سے ختم کرنا بھوسے میں سوئی تلاش کرنے کے برابر ہوگا۔ یہ نہ صرف بیرونی سرمایہ کاری، اچھی گورننس اور صاف ستھرے کاروبار کی دشمن ہے، بلکہ معاشی ترقی پر بھی بھاری بوجھ ہے۔ پاکستان نے معیشت کو شفاف بنانے کے لیے حال ہی میں کئی اقدامات کیے۔ پچھلے سال دسمبر میں کرپشن کے خاتمے، گورننس بہتر بنانے اور شفافیت لانے کے لیے عالمی اتحاد سے ہاتھ ملایا۔ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کو روکنے کے لیے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس بنائی۔ نیا ڈیٹا سینٹر اور فائنینشل مانیٹرنگ یونٹ بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ اب سارا دار و مدار نیت اور نتائج پر ہے، جس کا قوم کو شدت سے انتظار ہے۔